بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے، جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ نگاہ میں ناپاک روا اور نامحرم مناظر ہوں تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ کم رزق کو تھوڑا نہ سمجھو، ورنہ زیادہ رزق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مومن کی خوشی اور اس کا سکون اپنے رب کی اطاعت میں، اور اس کا حزن یعنی غم گناہ کرنے پر ہوتا ہے۔ صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت فائدہ مند روزہ ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں، یہی بنیادی خامی ہے۔ اگر زمانہ تاریک ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں تکلیف ہی اس کی داد ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیب بھی بنانے کے لیے محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتا ہے، اور یوں یہ بدنصیبی بن کر رہ جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن کی پہچان نہیں آتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں۔ کوشش کو اگر ہاتھی سمجھ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ ہزاروں دل غم سے مر جاتے ہیں لیکن یہ کافر نفس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مرتا۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عطا کی جاتی ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں ملتے۔ کمی مت نکالو، چیزوں کو رد مت کرو۔ ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ کام کرو یا نہ کرو، خدمت کرو یا نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو۔ ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ جدوجہد پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے سے امید رکھنے والوں کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ حسد کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے۔ اپنے دل کو اس بات پر تکلیف نہ دو کہ لوگ تمہاری نیکی اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہوں۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہے جو شبہ اور شک سے پاک ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔
محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد اپنی ماں، بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ ڈال رہی ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کہنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار، دھوکے بازوں کو ہوشیار، عقل مند سمجھا جائے گا۔